ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے محترم دینی بھائیوں، ثلاثۃ الاصول، دین کے 3 بنیادی اصول، اس عنوان کے تحت قبر کے 3 سوالات کی تیاری ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک سے قبر میں ان 3 سوالات کے جوابات کا مطالبہ ہونے والا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ قبر میں ٹھیک سے جواب دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 3 سوالات کو جانے اور ان کے جوابات کا یقین دل میں پیدا کرے، اس لیے کہ اصل چیز یقین ہے۔ لیکن چونکہ یقین کا مدار علم کی پختگی پر ہوتا ہے، جتنا پختہ انسان کا علم ہوتا ہے اتنا ہی پختہ اس کا یقین ہوتا ہے۔ اگر علم میں دلائل ہوں، دلیل کی بنیاد پر انسان کی معلومات ہو، تو بھٹکانے والا اس کو بھٹکا نہیں پاتا، شبہ میں، شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے والا اسے حق کے راستے سے پھیر نہیں پاتا ہے۔ لہٰذا دلائل کی روشنی میں جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے، اس کا یقین بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ قبر میں یہی یقین کام آئے گا، اور یہ کتاب اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن منفعت کے اعتبار سے بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ اسی لیے طلباء کو سب سے پہلے اسی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے عرب میں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلا رکن ہے۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ کل ملا کے اسلام کے 5 رکن ہیں۔ اور رکن کا مطلب ہوتا ہے پلر، جس پر عمارت ٹکی ہوتی ہے۔ ایک خیمہ جب ہم بناتے ہیں، ٹینٹ جب بناتے ہیں، تو کچھ کھوٹے ہوتے ہیں اور ایک درمیانی لکڑی ہوتی ہے، یا جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو اس کے کچھ پلر ہوتے ہیں، اور پھر باقی عمارت ان کے اطراف بنتی ہے جو اس عمارت کی مضبوطی ہوتے ہیں، اس کو رکن کہتے ہیں۔ گھروں میں بھی، پرانے گھروں میں آپ دیکھیں گے، چھت کو باقی رکھنے کے لیے درمیان میں ایک پلر ہوتا ہے، تو یہ عمارت کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں عمارت گر نہ جائے، خیمہ گر نہ جائے۔ اسی طرح سے اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پر قائم ہے۔ یہ اہم ترین احکام ہیں، اہم ترین اعمال ہیں جو اسلام کے مزاج کے نمائندہ ہیں کہ اسلام کیسی زندگی چاہتا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام انسان سے مطالبہ کرتا ہے
اللہ کا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے، کسی کو سچا معبود نہ مانے، اور اللہ کی عبادت کے لیے جو راستہ اور طریقہ اپنائیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کی، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ پہلا رکن ہے جو کہ سارے دین کا بنیادی اصول ہے، سارا دین اس کے بعد، یہ اصل ہے دین میں۔ چاہے آپ نماز دیکھ لو، روزہ دیکھو، حج دیکھو، کچھ بھی دیکھو آپ، عبادت اللہ کی اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے نماز، جو بدنی عبادات میں نمائندہ عمل ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، بندے بن کے کھڑے ہونا، رکوع میں جھکنا، یہاں تک کہ سجدے میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا۔ تو نماز نمائندہ ہے کہ میرا وجود اللہ کے آگے جھکنے کے لیے ہے۔ لیکن انسان کی زندگی جہاں عبادتی ہے وہیں معاشرتی اور معاشی بھی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک انسان جہاں اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے وہیں وہ اس بندگی کے نتیجے میں بندوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی مزاج کا نمائندہ، ریپرزنٹیٹیو جس کو آپ کہیں، یہ زکوٰۃ ہے کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے حلال مال کا ایک حصہ ایک مسلمان، غربا، فقراء اور دین کی مختلف مدوں میں، مختلف راستوں میں جہاں اللہ اس کے رسول نے بتایا وہاں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا عمل ہے جو اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ عموماً 2.5% اپنے مال میں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے جب وہ اس نصاب کو پہنچے، جب وہ اس نصاب کو پہنچے سونے چاندی کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، کھیتی باڑی کی زکوٰۃ کیسی ہے، پانی اگر بارش کا ہوتا ہو تو کیسا، اور پھر نہروں سے آتا ہو تو کیسا، تو اس طرح کی تفاصیل اس میں ہیں۔ لیکن بنیادی اصول اس میں یہ ہے کہ ایک مقدار نصاب کی مال کی ہو جائیں، اس میں سے ایک خاص مقدار، عموماً 2.5%، جس کو آپ کہیں گے کہ 40 دینار میں سے 1 دینار، تو 80 میں سے 2 اور 100 میں سے 2.5، اس طرح سے ہوتا ہے وہ۔ اصل وہ 40 پر 1 ہے، تو 40 کے حساب سے پھر 80 پر کتنے ہوں گے؟ 2، اور 40 کے آدھے پہ کتنا ہوگا؟ تو اس طرح سے 2.5% یہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو عموماً جوڑی سے بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو معلوم ہو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کی عبادت، مخلوق پر احسان، یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن کے جیتا ہے، لیکن مخلوق سے لا تعلق ہو کے نہیں جیتا۔ دوسرے دینوں میں آپ دیکھیے، آپ کو ملے گا مخلوق سے لا تعلق ہو جانا، کہیں گفا میں چلے جانا، کسی معبد میں چلے جانا، گرجا میں چلے جانا، پہاڑ پر چلے جانا، بس عبادت کرتے رہنا۔ اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ وہ ایک انسان کو اپنے دنیاوی ماحول میں رہ کر اللہ کا بندہ بننا سکھاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسی ماحول میں دوسرے بندوں، مخلوق کے ساتھ میں احسان کرنا بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جمع ہونا ایک انسان کو مکمل انسان بناتی ہے۔ سارے لوگ اگر چھوڑ کے چلے جائیں کیسے ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ تو اسلام ہم کو دنیا سے کاٹتا نہیں ہے، دنیا کو ہمارے دل سے کاٹتا ہے، اور اسلام ہم کو اللہ کا بندہ بناتا ہے، لیکن بندوں سے کاٹے بغیر۔ وہ اللہ کا بندہ بنا کر بندوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہم کو بناتا ہے۔ یہ ہم کو لوگوں کے سامنے رکھنے آنا چاہیے بات۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ ساتھ بیان کی ہیں۔ تو کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو
اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ علماء نے کہا اس میں دو باتیں، دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی اور دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں اپنی انا کو توڑ کے، اپنی رائے کو چھوڑ کے، اپنے سارے معاملات کو ترک کر کے اللہ کے بندے بن کر اس کے آگے جھک جاتے ہیں، تم ویسے بن جاؤ، یعنی ایمان والے بن جاؤ۔ دوسرا معنی علماء نے ذکر کیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز پڑھو۔ تو دونوں معنی ایک دوسرے کے معارض نہیں، تو دونوں معنی لیے جاتے ہیں۔ تفسیر کا اصول یہ ہے کہ جب دونوں ٹکراتے نہیں تو دونوں کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وسعت ہوتی ہے، جامع الفاظ ہوتے ہیں جس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں، اور سب کی جب گنجائش ہو تو سب معنی لیے جاتے ہیں جو الفاظ اس کے متحمل ہوں۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ دونوں باتیں بیان کی اللہ نے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43۔ بلکہ جو مشرکین ہے، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے جنگ چھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ اسلامی اخوت کے لیے، اسلامی بھائی چارے کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کے بعد، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، ان دو چیزوں کا اہتمام زندگی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مشرکین کے تعلق سے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کریں، اپنے کفر کو، اپنے شرک کو چھوڑ دیں اور پلٹ آئیں توحید کی طرف، فَإِن تَابُوا، پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب جا کر وہ دین میں تمہارے بھائی بنیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں توبہ، شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آنے کو ضروری قرار دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے دو اور چیزیں بیان کی۔ وہ کیا ہیں؟ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ لازم چیزوں میں سے ہیں اخوت کو قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک آیت ہے۔ لیکن مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی علامات میں سے ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں، طہارت، پاک کرنا، اور اس کا نتیجہ ہے بڑھنا۔ عربی زبان میں زکا دونوں معنی میں آتا ہے، پاک ہونا، بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تو بربادی ہے مشرکین کے لیے، تباہی ہے مشرکین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 6-7۔ سورہ فصلت کا دوسرا نام کیا ہے؟ حامیم السجدہ۔ تو کہا کہ مشرکین کے لیے بربادی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور آخرت کے کافر یا آخرت کے منکر ہیں۔ علماء نے کہا مشرکین کے بارے میں یہ مکی صورت ہے اور زکوٰۃ مکہ میں تفاصیل کے ساتھ نہیں تھی، تو دو باتیں علماء نے کہی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل صدقہ، اصل زکوٰۃ مکہ میں بھی تھی کہ انسان اپنے مال کا کچھ حصہ فقراء پر خرچ کرے، لیکن وہ تفاصیل جو آج ہمارے سامنے ہیں یہ مدنی دور میں آئی ہیں۔ تو مشرکین کی مذمت یہاں پر کی جا رہی ہے اس اعتبار سے کہ وہ زکوٰۃ اپنے مال میں بخل کرنے والے، اس کو روک کے رکھنے والے، جمع کرنے والے، سود پر سود لینے والے اس مزاج کے لوگ تھے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے، اپنے مال کو غربا فقراء میں تقسیم کر کے اس کو پاک کرنے والے نہیں تھے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ وہ اپنے نفس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں،
یہاں پر زکوٰۃ سے مراد دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کرتے ہیں، اور بعض علماء نے اس کو ترجیح دی ہے اس وجہ سے کہ مکہ میں زکوٰۃ نہیں تھی، تفصیل کے ساتھ میں ہے۔ تو مکہ میں دوسری زکوٰۃ تھی، کون سی؟ اپنے نفس کو گندگی سے پاک کرنا، اور سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں۔ وہ گندگی کون سی ہے؟ شرک کی گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اسی لیے مکی صورتوں میں ایک اور صورت ہے قد افلح المؤمنون، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ والا عمل کرتے ہیں۔ اس کے معنی میں بھی علماء نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو گندگی سے پاک کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی گندگی کون سی ہے؟ شرک اور کفر کی گندگی ہے۔ یہاں بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں راجح یہ لگتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفس کو شرک سے پاک کرنا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ دو ہیں، ایک ذات کی زکوٰۃ اور دوسرے مال کی زکوٰۃ۔ ایک اپنے نفس کی زکوٰۃ، نفس کو گندگی سے پاک کرنا، پھر اس میں بنیادی گندگی کیا ہے؟ شرک، اور اس کے بعد وہ ساری اخلاقی برائیاں، یہ بھی زکوٰۃ ہم پر لازم ہے۔ دوسری زکوٰۃ ہے کہ جو مال ہم کماتے ہیں اس میں سے کچھ خرچ کرنا تاکہ وہ مال پاک ہو جائے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ تو یہ دونوں زکوٰۃیں ہم کو دینا ضروری ہے، صرف مال کی زکوٰۃ دے کے چلے گا نہیں۔ اسی میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اور شیخ ابن عثیمین نے اس دعا کو بھی بطور اشارہ ذکر کیا ہے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم، تین دعائیں اس میں، یعنی دو باتیں ہیں مطالبہ اور تیسرا اقرار ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ، اور بہت پیاری دعا، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے، میرے نفس کو اس کا تقویٰ، بچاؤ، گناہوں سے بچنے کی استعداد میرے نفس کو عطا کر، میرے نفس کو متقی بنا دے۔ نفس سرکش ہے، نفس سرکش ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، یہ اصل ہے نفس میں، جنگلی گھوڑے کی طرح ہے، وہ جنگلی جانور کی طرح ہے، لیکن پھر اس کو ایک ایمان والا مہذب بناتا ہے شرعی اصولوں کے پابند بنا کر، شرعی اصولوں کا پابند بنا کر مہذب بناتا ہے۔ اسے جانور کو بھی، جنگلی جانور کو بھی ڈسپلن بنایا جا سکتا ہے، جنگلی گھوڑے کو بھی پابند بنایا جا سکتا ہے۔ ویسے ہی نفس بھی جو ہے ایک جانور کی طرح ہے، ہم کو شروع میں جو نفس ملتا ہے ویسے ہی ملتا ہے، اسی لیے ہم کو اس کا مکلف بنایا گیا کہ ہم اس کا تزکیہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا۔ دیکھیے یہاں بھی زکوٰۃ آ گئی کہ پاک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو پاک کیا گندگی سے۔ تو یہاں پر نفس کی پاکی کا ذکر ہو رہا ہے، تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے۔ وزکھا انت خیر من زکاہا، اور اے اللہ تو اس کو پاک کر دے، بہترین پاک کرنے والا تو ہی ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا نگراں ہے اور تو ہی اس کا محافظ ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا حفاظت کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، نگرانی کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا مالک ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ وزکھا میں اشارہ ہے کہ تزکیہ، پاکیزگی، زکوٰۃ نفس کی بھی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی آیت سے مزید یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف بنایا ہے، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کر سکتے نہیں۔ تو ایک زکوٰۃ کون سی ہے؟ نفس کی، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ دوسری زکوٰۃ ہے مال کی، جو ملکیت ہماری ہے، اس مال کی بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ اسلامی احکام میں جو یعنی تیسرا رکن ہے، وہاں جو زکوٰۃ ہم کہتے ہیں
اس زکوٰۃ سے مراد کون سی زکوٰۃ ہے؟ مال کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ۔ لیکن ایک اشارہ اس میں اس بات کی طرف ہے کہ آدمی جب مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس میں ایک اعتبار سے نفس کی زکوٰۃ بھی نکلتی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ نفس میں مال کی محبت ہے، اور دینے سے، خرچ کرنے سے نفس کی وہ گندگی ٹوٹتی ہے، حرص، لالچ اور مال کو نہیں چھوڑنا۔ تو جب آدمی خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے تو وہ غلامی سے نکلتا ہے مال کی۔ تو اس اعتبار سے بھی زکوٰۃ دینا اگرچہ مال کی طہارت ہے لیکن وہ قلب کی بھی طہارت ہے۔ تو یہ جو دعا میں نے ذکر کی، امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2722۔ زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت کیا ہے، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کو جمع کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن یہ لوگ خوف اور غم سے محفوظ کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! جو لوگ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 277۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب دیکھیے آیت کی ترتیب دیکھیے، عموم اور خصوص کا قاعدہ یہاں پہ سمجھنا، وہ بھی ایک ضمناً ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ دو چیزیں جنرلی بیان کر دی گئی، ایمان، عمل صالح، لیکن اعمال صالحہ میں صرف دو چیزیں اور نکالی گئی جو کہ بہت اہم ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ کیوں بھائی اعمال صالحہ میں نماز اور زکوٰۃ نہیں آتا کیا؟ آتا ہے، الگ سے کیوں بیان کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں الخصوص بعد العموم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، اور عربوں کا بھی ایک طریقہ ہے کہ بیان کرنے میں پہلے عام بات بیان کرتے ہیں جنرل، اور اس کے بعد خاص چیز کو ذکر کرتے ہیں اس کی فضیلت، اہمیت کی وجہ سے۔ تنزل الملائکۃ، آگے کیا ہے؟ والروح، روح کون ہے؟ ہاں؟ سارے فرشتے؟ جبریل۔ تو پھر فرشتے پہلے ذکر کیا تو جبریل فرشتہ نہیں ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ملائکہ کا ذکر کیا، اس کے بعد روح کا خصوصاً ذکر کیا، جبریل کا۔ کیوں؟ فضیلت کی وجہ سے۔ تو بعض چیزوں کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے انہیں عام سے کاٹ کے بیان کیا جاتا ہے، اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کا ذکر کیا، اور ایمان و عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دو چیزوں کا خصوصی طور پر، یعنی اعمال صالحہ میں سے دو چیزوں کا کاٹ کر خصوصی طور پر الگ سے ذکر کیا تاکہ ان کی دین میں اہمیت واضح ہو۔ کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر تو ان کے رب ہی کے پاس ہے۔ دنیا میں اجر اس کا دیا نہیں جا سکتا ہے کمال درجے میں، اگرچہ شروعات ہوتی ہے یہاں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیکی کے انعام کی شروعات دنیا سے ہوتی ہے اور اس کا اتمام آخرت میں ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، یعنی کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا ہی سے نیکی کا انعام شروع کر دیتا ہے، لیکن پورا بدلہ دنیا میں دے سکتے ہیں؟ دنیا گھٹیا ہے، وہ سما سکتا کہ یہاں کا بدلہ وہاں کا یہاں۔ جو اللہ نیکی کے بدلے میں جو دینا چاہتا ہے، دنیا اس کی متحمل نہیں ہے، اس کو آخرت میں ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں وہ ہے چھوٹے برتن میں آپ بڑا ڈال دیں گے، کچھ ڈال سکتے؟ نہیں ڈال سکتے۔ پیالے میں آپ تربوز ڈال سکتے ہیں؟ موٹی موٹی بات یاد رکھیں، بڑی چیز آپ نہیں ڈال سکتے چھوٹے برتن میں، دنیا چھوٹی ہے۔ آخرت عظیم الشان ہے، بڑی ہے، وسیع ہے، وہاں جو مل سکتا ہے
وہ یہاں اتنے چھوٹے برتن میں نہیں ملے گا، اس کو اللہ نے وہاں کے لیے رکھا ہے۔ تو کہا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے اس کی فضیلت بیان کی کہ اس کا اجر رب دے گا، ان کا مالک دے گا۔ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی اور کہا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور قیامت کے دن آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، غم ماضی اور حال کا ہوتا ہے۔ برے حالات آ سکتے ہیں، آدمی اس سے ڈرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ برے حالات ماضی میں جو گزر گئے، جس سے نقصان ہوا، اس کا دل میں غم ہوتا ہے، اور جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس میں بھی انسان غمگین ہوتا ہے، جس کو حل نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہاں کہا کہ آخرت میں ایسا نہیں، آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن جو وہ ڈریں گے، یہاں پر یاد رکھیں کہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے تو قیامت کے دن تو سب ڈر رہے ہوں گے نا، پھر کیا مطلب ہے، ان پہ کوئی خوف نہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اب وہ ڈر رہے ہیں تو کیا ہو، وہ خود ہی ڈر رہے ہیں۔ ایک بڑے بادشاہ کے سامنے ایک عام انسان کو پیش کیا جائے، بادشاہ تو کوئی اس کو ستانے والا نہیں، سزا دینے والا نہیں، نہ قتل کرنے والا، نہ جیل میں ڈالنے والا، بادشاہ کی طرف سے امن ہے، لیکن وہ بادشاہ کی عظمت کی وجہ سے بادشاہ کے آگے ڈرا ڈرا رہتا ہے۔ تو وہ جو اس کا معاملہ ہے وہ اس کی اپنی بندگی کی کیفیت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈرو مت، کچھ نہیں کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کی طرف سے ان پر خوف نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ غمگین ہوں، لیکن یہ ان کی بندگی ہوگی کہ وہ خوف زدہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوف والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرے گا، یعنی ان کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا اور انہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو فلا خوف ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ جتنا دینا فضیلت والا عمل ہے، وہیں زکوٰۃ کو روکنا ایک بڑا ہی سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، جسے امام طبرانی نے الصغیر میں، امام طبرانی کی 3 کتابیں ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، یہ 3 ہیں۔ المعجم معاجم اس کو کہتے ہیں، راویوں کے نام پر حدیثیں ان کی جمع ہے، شیوخ کے نام پر۔ تو یہ المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر، یہ 3 ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ان کی ہیں، تو اس میں سے الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ روک کر رکھنے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائیں اور اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہ نکالے، ایسا آدمی کیا ہوگا؟ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کو برابر نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے مالوں میں برکت دیتا ہے اور ان کے مالوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنا یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ نہ صرف آخرت کی خیر ہے بلکہ دنیا کی بھی خیر ہے، اور زکوٰۃ روکنا نہ صرف آخرت کا عذاب ہے بلکہ دنیا کا بھی نقصان ہے۔ مانع دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو، اور بھی عذاب ہیں اس میں۔ مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، اس کو امام شیخ الالبانی نے اس کو صحیح الجامع صغیر میں حسن قرار دیا ہے، حدیث نمبر 5807۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو خزانہ کر کے جمع کر دیتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں
سونا اور چاندی، والذین یکنزون الذهب والفضہ، ذہب سونا، فضہ چاندی، جو لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں، خوب خوب سونا ان کے پاس ہے، چاندی ان کے پاس ہے اور جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز خزانے کو کہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، لیکن اس میں سے اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ایسے لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں آپ دیکھیے یعنی ڈانٹ کا بڑا سخت انداز ہے، عذاب کی خوشخبری کہا گیا ہے، بشرہم، یہ نہیں کہا کہ وعید سنا ان کو، یہ بڑا سخت انداز ہے، خوشخبری سنا ان کو، ہے ان کے لیے خوشخبری، کہا ہے کہ عذاب کی خوشخبری ان کے لیے ہے، جو خزانے جمع کرتے ہیں سونے چاندی کے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے اگر وہ مالدار ہے اللہ کی راہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہے۔ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن، اس دن وہ جو سونا چاندی تھا اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی سونے چاندی سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا، یہی تیرا مال تھا نا، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو ہے نا وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ، انہیں سزا دی جائے گی اس سے، پیشانی پر، بعض پہلوؤں پر اور پیٹھ پر، تو انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور مال جمع کر کے رکھنا یہ آخرت میں عذاب کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو دین اسلام میں رکھی گئی ہے، 2.5% ہے، دینے والے کے لیے بوجھ نہیں، لیکن اگر واقعی جتنے زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ دینے لگ جائیں اور صحیح طور پر دینے لگ جائیں تو امت کا حال بدل جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت سارے غیر مسلم ایکسپرٹ لوگوں نے کہا ہے، معاشیات کے اور مال کے سلسلے میں جو ماہرین دنیا کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی جو زکوٰۃ ہے اگر یہ انسانیت اس کو اختیار کر لے، دینے والے پہ کوئی بوجھ نہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں، 2.5% کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ پابندی سے نکالتے ہیں اور اس کی صحیح تقسیم ہوتی ہے تو پھر دنیا میں غربا اور فقراء کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ہیں جن کی زکوٰۃ لاکھوں اور کروڑوں میں بھی نکلتی ہے، اتنے مالدار دنیا میں ہیں، اگر وہ لوگ زکوٰۃ نکالنے لگیں اور پوری دنیا میں وہ صحیح ڈھنگ سے تقسیم ہونے لگے تو ساری انسانیت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حل ہم کو دیا ہے، یہ کئی ماہرین نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی کہ یہ سخت گناہ ہے۔ خالد ابن اسلم کہتے ہیں خرجنا مع عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں نکلے، فقال اعرابی، ایک دیہاتی نے کہا اخبرنی عن قول اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہا کہ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، اس کی تفسیر بتائیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی خزانہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ قال ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من کنزها فلم یؤدی زکاتها فویل له، جو سونے چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھے اور اس میں سے اس کی زکوٰۃ نہ دے تو ایسے آدمی کے لیے بربادی ہے، ایسے انسان کے لیے بربادی ہے۔ انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکاۃ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے کی آیت ہے کہ بالکل خزانہ جمع کرتے خرچ نہیں کرتے، ایک موٹی بات اس میں بیان کی گئی ہے۔
لیکن کہتے ہیں یہ جو بات تھی یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھی. فلما انزلت، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، جعلها اللہ طہرا للاموال، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال کی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا. اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1404. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر خزانہ جمع کرے تو منع نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، چاہے سونا ہو، چاندی ہو اور مال و دولت ہو، سب جمع کرے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت میں عذاب ہے. اگر زکوٰۃ دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خزانہ جمع کرنا منع نہیں، بشرطے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اور یہاں پر دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینا مال کی طہارت ہے، مال کو پاک کرتا ہے. کیونکہ جب تک مال میں زکوٰۃ پڑی ہوئی ہے اور آدمی اس میں نہ دے اور زمانہ گزر جائے اس کا، تو ایسے آدمی کا مال خطرے میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آ سکتا ہے. لہٰذا اپنے مال کو پاک کرنا ضروری ہے. کیسے؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے. وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی کے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ کے لیے نصاب ہونا ضروری ہے. ہر مالدار پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہر دن زکوٰۃ نہیں ہے. سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کر دی جائے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اور ہر سال مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ زندگی میں ایک بار دے دیا تو ختم، نہیں، ہر سال زکوٰۃ ہے. رافدۃ علیہ کل عام، سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ بخوشی ہر سال ادا کرتا رہے، خوشی خوشی ہر سال ادا کرے. یہ نہیں کہ بوجھ سمجھے، ناراض ہو کے ادا کرے، کیا مصیبت ہے زکوٰۃ، نہیں، خوشی سے ادا کرے کہ اس کے ذریعے میرا مال پاک ہوگا، اس کے ذریعے میرا مال پاک ہوگا. اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ کے جسم میں فاسد خون ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، صحت مند ہونا ہے، تو خوشی خوشی آدمی خون نکالتا ہے اپنا، کہ خون نکلے گا تو کیا ہوگا، نیا خون پیدا ہوگا اور صحت مند رہے گا. گندا خون نکالنے کے لیے ڈاکٹر کو پہلے زمانے میں علاج ہوتا تھا اس طرح سے، وہ کیڑے لگا دیتے تھے، جو ہے گندا خون چوس کے نکال لیتے تھے. تو آدمی اپنے جسم کی پاکیزگی کے لیے گندگی نکال دیتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے یہ اگر نکل جائے اس کے مال میں سے، اس کے لیے ضرر نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فلما انزلت جعلها اللہ طہرا للاموال، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا. تو زکوٰۃ میں پاکیزگی کا بھی مطلب ہے، یہ بھی معنی پایا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کے دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک معنی ہے پاکیزگی، پاک کرنا. دوسرا معنی اس میں ہے پروان چڑھانا. زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ بڑھنے کے لیے بھی آتا ہے. تو علماء کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. مشاہدہ الگ چیز ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی خبر الگ چیز ہے. ہم اپنے مشاہدے پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں. نگاہ کیا بولتی ہے، بھئی جیب میں سے پیسہ گیا تو بڑھا کے گھٹا، یہ مشاہدہ ہے. لیکن اخروی اعتبار سے اور برکت کے اعتبار سے، اللہ کی طرف سے واپس لوٹانے کے اعتبار سے مال گھٹتا نہیں ہے. تو جب آدمی مال میں سے صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے بدل کے دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. یعنی تو بندوں پر خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا.
جب آدمی دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو وہ مستحق ہو جاتا ہے اللہ سے لینے کا، تو لینے کے لیے دینے کی عادت بنانا چاہیے، پھر چاہے وہ غربا فقراء کو ہو، چاہے وہ مساجد کی تعمیر کے لیے ہو، چاہے مدارس کے تعاون کے لیے ہو، چاہے پھر وہ دینی کاموں میں ہو، آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے نکال کے خرچ کرنے کی عادت ڈالے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا تھا، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ روک روک کے مت رکھ، اللہ بھی تجھ سے روک لے گا، روک روک کے مت رکھ، اللہ بھی تجھ سے کیا کرے گا، روک لے گا۔ تو جیسا تو کرے گا ویسا اللہ کرے گا، جیسا تیرا معاملہ ہوگا ویسا اللہ کا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ سے لینے کے لیے مخلوق کو دینا پڑتا ہے، اللہ سے لینے کے لیے دین کی خاطر خرچ کرنا پڑتا ہے، بھرنے کے لیے نکالنا پڑتا ہے۔ واپس سے بھرنا اگر ہے تو اس میں سے کم ہونے کی جگہ ہی نہیں، تو پھر آئے گا کہاں سے؟ تو برکت والا آتا ہے جب یہاں سے نکلنے والی حرکت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالنا چاہیے۔ اور صحابہ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ایک واقعہ ہم لوگ سن لیتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا اونچا مقام نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب ترین چیزیں خرچ نہ کرو اللہ کی خاطر، دین کے لیے، خیر کے کاموں میں۔ جب یہ آیت سنی تو غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیروحا، تو فوراً دوڑے دوڑے باغ میں آئے، بیوی سے کہا نکلو باغ میں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی کا اونچا مقام نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، سب سے محبوب چیز، حتی تنفقوا مما تحبون، میری سب سے پیاری چیز یہ باغ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے سامنے ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وغیرہ سے فارغ ہوتے تو کبھی آپ اس باغ میں بھی جاتے تھے، اور باغ میں جا کے آپ وہاں کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں میری طرف سے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، یہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ کہا اللہ کے رسول جیسا آپ کہیں۔ وہ باغ انہوں نے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ مزاج ان کا تھا کہ یہاں اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں آیا، ترغیب آئی اور انہوں نے فوراً عمل کر دیا۔ ان کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے وہ دیکھتے تھے۔ اور اچھا تاجر وہ ہے کہ جو چھوٹی چیز خرچ کر کے بڑی چیز پائے۔ تجارت ہے کیا؟ ہاں، بزنس کیا ہے؟ کمتر کو دے کے زیادہ لینا، چھوٹی چیز دے کے زیادہ کمانا۔ اب یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا یقین ہو اور اللہ کی عطا کی عظمت ہو۔ اور صحابہ کے سینوں میں یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ اللہ کی خاطر ہم دنیا سے خالی ہوں گے، اللہ کی خاطر ہم دنیا کا ایک حصہ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کا بہت کچھ ہم کو عطا کرے گا۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ یہ مال کو پاک کرتی ہے۔ اس کی اہمیت دین میں کتنی ہے، اگر ایک حاکم ہے اور عوام زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں تو وہ حاکم عوام سے جنگ کر کے چھین لے گا ان سے زکوٰۃ کو، اس کو اتنا اختیار ہے۔ عوام بولے نہیں دیتے ہم لوگ، تو مسلمانوں کا جو حاکم ہوگا وہ ان کی مالوں کو طاقت سے لے سکتا ہے جتنا زکوٰۃ کا مال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، واستخلف ابو بکر بعدہ، آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وکفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے بعض کافر بھی ہو گئے، مرتد بھی ہو گئے۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لأبی بکر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیف تقاتل الناس
وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ. کہا کہ آپ کیسے لوگوں سے جنگ کرتے ہیں؟ آپ جنگ کرنے نکل گئے لوگوں سے. ابو بکر صدیق نے کہا جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں جنگ کر کے اس سے زکوٰۃ لوں گا. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا جن کی مدد ہوتی تھی آسمان سے وہ تو چلے گئے، اب ہم نہیں دیتے زکوٰۃ. اور کچھ مرتد بھی ہو گئے اور کچھ مرتد نہیں ہو گئے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے بولنے لگے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جنگ کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کروں گا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیے یہاں فضیلت ہے. ابو بکر و حضرت عمر بہت ہی عقل مند اور ذہین انسان تھے، بہت انٹیلیجنٹ، یعنی عام لوگوں سے بہت اوپر کی انٹیلیجنس ان کی تھی. کئی آیتیں قرآن کی ان کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ابو بکر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سب سے زیادہ جن کو ملی اول مرحلے سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا جو مقام تھا اور ان کی جو دینی حمیت اور غیرت اور دین میں پختگی تھی وہ کسی کو حاصل نہیں تھی، کسی کو نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیسے قتال کر رہے ہیں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھے امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، تب تک جنگ کا حکم ہے. فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ، بس جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا. اس کا مال بھی کیا ہو گیا؟ محفوظ. خالی لا الہ الا اللہ بولا تو، اور اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی. الا بحق، ہاں مگر اسلام کا حق باقی رہے گا. اسلام کے حق کی بنیاد پر اس کے مال میں سے اس کے جان میں سے لیا جائے گا. جیسے کوئی آدمی قتل کرے تو قتل کے بدلے کیا ہے؟ قتل کی سزا ہے، قصاص ہے. زنا کی شادی شدہ زنا کرے تو اس کے لیے بھی رجم ہے. اس طرح سے احکام ہیں. تو کہا کہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. وقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، کہ اللہ کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں، کہ ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. اگر ایسا کریں گے میں ان سے جنگ کروں گا. کیوں؟ کہا فإن الزکاة حق المال، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. جو حدیث تم بیان کر رہے ہو سمجھے اس کو، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سوائے اسلام کے حق کے. تو کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا حق ہے جو اسلام کا مطالبہ ہے اس سے. تو حدیث میں تو ہے نا الا بحق الاسلام، الا بحق. تو کہا کہ فإن الزکاة حق المال، کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، یعنی اس کو دینا پڑے گا. زکوٰۃ اسلام کا مطالبہ ہے، خوشی سے دے گا تو ٹھیک، نہیں تو مسلمان حاکم اس سے چھین کے لے گا زکوٰۃ. اتنی طاقت اور اتھارٹی اس کے پاس ہے. واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے اور اگر اس کو روک لیں تو میں اس رسی کے لینے کے لیے ان سے جنگ کروں گا. حالانکہ اونٹ کی رسی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لیکن علماء نے کہا یہ مبالغہ ہے. بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، اگر چھوٹا مال بھی زکوٰۃ کا اگر وہ روک کے رکھیں گے میں اس کو بھی اس کے لیے جنگ کروں گا. ان سے اس کے لیے کیا کروں گا؟ ان سے جنگ کر کے ان سے لوں گا. فقال عمر بن الخطاب فواللہ ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انه الحق. کہا اللہ کی قسم، اب انہوں نے قسم کھا کے، یہ بھی قسم کھا کے بول رہے ہیں، کہ اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے جنگ کے لیے،
تو مجھے بالکل سمجھ میں آ گیا جو بول رہے وہ حق ہے. یہ ہمیشہ ان سے پیچھے رہتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ان کا مقام واضح ہوتا ہے. ایک، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی انہوں نے قبول کیا سب سے پہلے. جب سب نے انکار کیا تھا، سب کو لگتا تھا یہ فیل ہے، یہ معاملہ چلنے والا نہیں زیادہ عام، لیکن ان کو معلوم تھا یہ سچے ہیں کیونکہ ساتھ رہ چکے تھے، دیکھا تھا یہ سچے. اتنی بڑی بات یہ بول نہیں سکتے، واقعی اللہ کے نبی ہے. تو قریبی دوست ہونے کے باوجود ایمان لیا ہے. ایک دوسرا اور بھی کئی مقامات ہیں لیکن میں موٹے موٹے مقام بتا رہا ہوں کہ وفات کے وقت میں خاص معلوم ہوا کہ ان کا مقام کیا ہے. جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑا سا ان کا معاملہ نرم پڑ گیا کہ کہنے لگے جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس کی گردن اڑا دوں گا میں. وہ برداشت نہیں کر پائے تھے صدمے کو. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے مضبوط تھے کہ اس موقع پر وہ ٹکے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے. یہی لیڈرشپ کی کوالٹیز میں سے ہے کہ فتنے کے وقت مضبوطی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کوئی معمولی چیز نہیں تھی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی اس موقع پر، کیونکہ یہ امتحان کا وقت تھا، اب نرم پڑنے کا وقت نہیں تھا، اب سب کو سنبھالنے کا وقت تھا. یہ وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک کا مجھ پر احسان جو بھی اس نے میرے لیے کیا، ابوبکر سے بڑھ کے کسی کا احسان نہیں جو میں نہیں چکا سکا. یعنی ہر ایک کا مال، ابوبکر کے مال کے سوا کسی اور کا ایسا کوئی احسان نہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مال ہے، میں اس کا احسان نہیں چکا سکا. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا. اور آپ نے کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے جو چاہے چنے، یا تو دنیا کو چنے یا اس کو چنے جو اللہ کے پاس. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور رونے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے جان اور ہماری اولاد سب آپ پر قربان. لوگ دیکھنے لگے ان کو کیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں سے اور اللہ کے پاس جو ہے اس میں سے چننے کے لیے کہا، اس نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو چنا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ بات یہ تھی ہم کو نہیں سمجھا تھا اور ابوبکر کو سمجھا تھا کہ آپ اپنی بات بیان کر رہے تھے کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں سے، کیونکہ انبیاء کو اختیار ہوتا ہے رہنا ہے تو رہو نہیں تو ہمارے پاس آؤ. انبیاء کو اختیار ہوتا ہے تو آپ کو بھی اختیار دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرب اور اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا. کب تک رہیں گے دنیا میں، ایک دن تو جانا ہی ویسے بھی، کل نفس ذائقۃ الموت. آپ نے اللہ کے پاس جانا پسند. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول میرا مال اور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. اور رونے لگے. بڑے نرم دل تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا ابوبکر کو بلاؤ، ابوبکر کو بلاؤ نماز کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ابوبکر کو نماز کے لیے امام بناؤ. حضرت عائشہ ڈر رہی تھی اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز پڑھائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو اور سارا لوگ ان کے بارے میں کہتے دیکھو یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وہ پسند نہیں کر رہی تھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ انہی کو امام بنایا جائے. ابوبکر صدیق امام بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک چاہتے تھے. اس وقت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ اس جا نماز پہ کھڑے ہو کر ان کا معاملہ یہ تھا قرآن پڑھیں گے اپنے آپ کو رونے سے روک نہیں پائیں گے، رو دیں گے، کیونکہ ان کا مزاج ہی ایسا تھا، اتنے نرم دل. لیکن وفات کے وقت میں آپ دیکھیے یہی انسان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے نرم بھی ہو لیکن وہاں وہ پختہ ہونا چاہیے، امتحان کے وقت اس میں مضبوطی ہونا چاہیے. تو یہ مقام ہے. اور جب وفات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آئیں اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما، کپڑا ہٹایا، پیشانی چوما اور کہا طبت حیا و میتا، آپ زندگی میں بھی پاک تھے، وفات کے بعد بھی پاک ہیں. پھر سیدھے مسجد میں چلے گئے. مسجد میں گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کوئی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کسی گردن اڑا دوں گا.
ان کو چپ بٹھانے کی کوشش کی، نہیں سن رہے تھے، وہ سیدھا ممبر پر چڑھ گئے اور خطبہ دیا، اور لوگ رو رہے ہیں مسجد کے اندر. کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے جاننا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے. یہ توحید ہے. رسول کی محبت ہے لیکن اللہ کی عظمت اللہ کی عظمت ہے. توحید توحید ہے. اللہ کو موت نہیں ہے. سارے نبی دنیا سے جانے کے لیے آتے ہیں. کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے دین کو؟ ڈھیلے پڑ جاؤ گے؟ وہاں مضبوطی ان کی دیکھیے. کئی مقامات ان کے، اور یہ مقام ہے کہ جہاں لوگ مرتد ہو رہے تھے وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، کھڑے ہو گئے، کہا میں زکوٰۃ ان سے لے کے رہوں گا. ایسے تھوڑی ہوگا، کمزوری تھوڑی آ سکتی ہے. بہت مضبوط تھے. کئی مقامات ان کی زندگی میں ہے جن سے ان کا مقام دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہوتا ہے. لہٰذا ان کے مقام کو جاننا یہ ایمان ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو جاننا ایمان ہے. حضرت عمر بھی کہنے لگے، اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ اتنا سٹرانگ ان کا سٹینڈ ہے، اگر رسی بھی اونٹ کی نہیں دیتے تھے میں جھم کر کے لوں گا ان سے. جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ، ان کو شک شبہ کچھ بھی نہیں ان کے جو موقف ہے اس میں، تو کہا جب میں نے ان کا یہ حال دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ قتال کے لیے کھول دیا ہے، مجھے یقین ہوگا کہ یہ جو بول رہے ہیں وہی حق ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داعی کی بات کی یقین سے سننے والے کی شبہات دور ہو جاتے ہیں. ایسی بات ہماری ہونی چاہیے، ایسا یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو پختہ یقین تھا یہی ہے. اس کو سن کے حضرت عمر کے دل میں بات پیدا ہوگی، یہ جو بول رہے وہی صحیح ہے. ان کا یقین دیکھ کے ان کے دل میں یقین پیدا ہوگا کہ یہ جو بول رہے ہیں ان کا موقف ہی صحیح ہے. جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کیسا قتال کر رہے آپ، لیکن جب انہوں نے اس طرح سے اظہار کیا اور بات بتائی تو فوراً اس بات کو مان لیا. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الزکاہ میں اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے. کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1399 اور 1400، اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 20. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دین میں بہت اہم چیز ہے اور حاکم کا اختیار ہے کہ اگر عوام زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو ان سے وہ قوت سے، طاقت کے ذریعے سے زکوٰۃ وصول کرے گا. زکوٰۃ انسان کے مال میں اللہ کا حق ہے، اسلام کا حق ہے. اس کو چاہیے کہ وہ یہ حق ادا کرے. اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، اس کے ذریعے برکت آتی ہے، اور اس میں آخرت کا فائدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر عظیم ملتا ہے. مزید یہ کہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جب محنت سے کمائے ہوئے مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے تو دو اعتبار سے دل کی اصلاح ہوتی ہے. ایک اس اعتبار سے کہ مال خرچ کرنے سے مال کی محبت گھٹتی ہے، دوسرے اس اعتبار سے کہ ضرورت مندوں کے کام آ کر اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے. بیوہ، یتیم، غربا، فقراء، ضرورت مند، اور حتیٰ کہ دین کے لیے بھی جب خرچ کرتا ہے تو دین سے اس کی انسیت اور بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھے. یہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے جو نماز کے بعد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. مزید باتیں روزے اور حج سے متعلق انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.